دوسرا سموئیل اور اس کا 20واں باب جو 26 آیات پر مشتمل ہے۔ اور وہاں ایک شریر بنیامینی تھا اور اس کا نام سبا بن بکری تھا۔ اس نے نرسنگا پھونکا اور کہا کہ داؤد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور نہ ہماری میراث یسی کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ اے اسرائیلیو، اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ۔ سو سب اسرائیلی داؤد کی پیروی چھوڑ کر سبا بن بکری کے پیچھے ہو لیے، لیکن یہودا کے لوگ یردن سے یروشلیم تک اپنے بادشاہ کے ساتھ ہی ساتھ رہے۔ اور داؤد یروشلیم میں اپنے محل میں آیا اور بادشاہ نے اپنی ان 10 حرموں کو جن کو وہ اپنے گھر کی نگہبانی کے لیے چھوڑ گیا تھا لے کر ان کو نظر بند کر دیا اور ان کی پرورش کرتا رہا، پر ان کے پاس نہ گیا۔ سو انہوں نے اپنے مرنے کے دن تک نظر بند رہ کر رنڈاپے کی حالت میں زندگی کاٹی۔ اور بادشاہ نے اماسا کو حکم کیا کہ 3 دن کے اندر بنی یہودا کو میرے پاس جمع کر اور تو بھی یہاں حاضر ہو۔ سو اماسا بنی یہودا کو فراہم کرنے گیا، پر وہ معینہ وقت سے جو اس نے اس کے لیے مقرر کیا تھا زیادہ ٹھہرا۔ تب داؤد نے ابیشے سے کہا کہ سبا بن بکری تو ہم کو ابی سلوم سے زیادہ نقصان پہنچائے گا، سو تو اپنے مالک کے خادموں کو لے کر اس کا پیچھا کر، تانا ہو کہ وہ فصیلدار شہروں کو لے کر ہماری نظر سے بچ نکلے۔ سو یوآب کے آدمی اور کریتی اور فلیتی اور سب بہادر اس کے پیچھے ہو لیے اور یردن سے نکلے تاکہ سبا بن بکری کا پیچھا کرے۔ اور جب وہ اس بڑے پتھر کے نزدیک پہنچے جو جبعون میں ہے تو اماسا ان سے ملنے کو آیا، اور یوآب اپنا جنگی لباس پہنے تھا اور اس کے اوپر ایک پٹکا تھا جس سے ایک تلوار میان میں پڑی ہوئی اس کی کمر میں بندھی تھی، اور اس کے چلتے چلتے وہ نکل پڑی۔ سو یوآب نے اماسا سے کہا، اے میرے بھائی، تو خیریت سے ہے؟ اور یوآب نے اماسا کی داڑھی اپنے دہنے ہاتھ سے پکڑی کہ اس کو بوسہ دے، اور اماسا نے اس تلوار کا جو یوآب کے ہاتھ میں تھی خیال نہ کیا۔ سو اس نے اس سے اس کے پیٹ میں کہ اس کی انتڑیاں زمین پر نکل پڑیں، اور اس نے دوسرا وار نہ کیا، سو وہ مر گیا۔ پھر یوآب اور اس کا بھائی ابیشے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے چلے، اور یوآب کے جوانوں میں سے ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو کوئی یوآب سے راضی ہے اور جو کوئی داؤد کی طرف ہے سو یوآب کے پیچھے ہو لے۔ اور اماسا سڑک کے بیچ اپنے خون میں لوٹ رہا تھا، اور جب اس شخص نے دیکھا کہ سب لوگ کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ اماسا کو سڑک پر سے میدان میں اٹھا لے گیا، اور جب یہ دیکھا کہ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پر ایک کپڑا ڈال دیا۔ اور جب وہ سڑک پر سے ہٹا لیا گیا تو سب لوگ یوآب کے پیچھے سبا بن بکری کا پیچھا کرنے چلے، اور وہ اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے ہوتا ہوا ابیل اور بیت ماکا اور سب بیریوں تک پہنچا، اور وہ بھی جمع ہو کر اس کے پیچھے چلے، اور انہوں نے آ کر اسے بیت ماکا کے ابیل میں گھیر لیا، اور شہر کے سامنے ایسا دمدمہ باندھا کہ وہ فصیل کے برابر رہا، اور سب لوگوں نے جو یوآب کے ساتھ تھے دیوار کو توڑنا شروع کیا تاکہ اسے گرا دیں۔ تب ایک دانش مند عورت شہر میں سے پکار کر کہنے لگی کہ ذرا یوآب سے کہہ دو کہ یہاں آئے تاکہ میں اس سے کچھ کہوں۔ سو وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس عورت نے اس سے کہا، کیا تو یوآب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب وہ اس سے کہنے لگی، اپنی لونڈی کی باتیں سن۔ اس نے کہا، میں سنتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی کہ قدیم زمانے میں یوں کہا کرتے تھے کہ وہ ضرور ابیل میں صلاح پوچھیں گے، اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے، اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانت دار ہیں کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے۔ سو تو کیوں خداوند کی میراث کو نگلنا چاہتا ہے؟ یوآب نے جواب دیا، مجھ سے ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نگل جاؤں یا ہلاک کروں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ افرائیم کے کوہستانی ملک کے ایک شخص نے جس کا نام سبا بن بکری ہے بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے، سو فقط اسی کو میرے حوالے کر دے تو میں شہر سے چلا جاؤں گا۔ اس عورت نے یوآب سے کہا، دیکھ اس کا سر دیوار پر سے تیرے پاس پھینک دیا جائے گا۔ تب وہ عورت اپنی دانائی سے سب لوگوں کے پاس گئی، سو انہوں نے سبا بن بکری کا سر کاٹ کر اسے باہر یوآب کی طرف پھینک دیا۔ تب اس نے نرسنگا پھونکا اور لوگ شہر سے الگ ہو کر اپنے اپنے ڈیرے کو چلے گئے، اور یوآب یروشلیم کو بادشاہ کے پاس لوٹ آیا۔ اور یوآب اسرائیل کے سارے لشکر کا سردار تھا، اور بنایا بن یہویدا کریتیوں اور فلیتیوں کا سردار تھا، اور ادورام خراج کا دروغہ تھا، اور اخیلود کا بیٹا یہوشفت مورخ تھا،
اور سیوا منشی تھا، اور صدوق اور ابیاتر کاہن تھے، اور ایرا یائری بھی داؤد کا ایک کاہن تھا۔